السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان تین لوگوں کا ذکر کیا ہے، تو میں سب سے پہلے آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد پھر میں ان تین لوگوں کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو وہ تین لوگ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا تقبل لهم صلاۃ، تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ وہ تین کون ہیں؟ فرماتے ہیں، الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، يعني بعد ما يفوته الوقت، ومن اعتبد محررا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ سنیے، سب سے پہلا شخص جن کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے وہ کون ہے؟ الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، سب سے پہلا شخص امام ہے۔ امام ایسا امام کہ لوگ ناپسند کرتے ہیں اس کو، اور وہ باوجود لوگوں کے ناپسندی کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو، تو ایسا امام گنہگار ہوتا ہے اور اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب اس کی ناپسندگی کی وجہ بھی کوئی معقول وجہ ہو شریعت کی نظر میں۔ مثلا یہ کہ امام دن رات گناہوں میں مشغول رہتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، یا یہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی دوسرا ایسا امام مقرر کرے جو اس سے زیادہ اہلیت رکھتا ہے امامت کی، لیکن یہ ہٹتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایک معقول وجہ ہے۔ تو اس بنا پہ جو ہے اگر لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں تب بھی یہ جو ہے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، تو یہ ایسا امام گنہگار ہوگا اور اس کی نماز جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر لوگوں کی ناپسندگی کی وجہ یہ ہے، امام ان کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہتا ہے، یا امام ان کو شرک سے کیوں منع کرتا ہے، بدعات سے کیوں منع کرتا ہے، یا اسی طرح غلط رسم و رواج سے کیوں منع کرتا ہے، اگر یہ وجہ ہے ناپسندگی کی تو ایسا امام گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کی غلطی ہے، مقتدیوں کی اپنی غلطی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے، نہ کہ امام کی۔ اور دوسرا شخص جس کی نماز جو ہے قبول نہیں، وہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل لا يأتي الصلاة الا دبارا، یعنی بعد ما يفوته الوقت، کہ دوسرا شخص وہ ہے جو کہ نماز کے لیے تو آتا ہے لیکن وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھتا ہے، وقت نکل جانے کے بعد پڑھتا ہے، اپنے وقت میں نہیں پڑھتا، تو ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نماز قبول نہیں فرماتے۔ ایسے شخص کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور شیطان کے دو سنگوں کے درمیان آ چکا ہے، تب جا کر جو ہے یہ اٹھ کر جو ہے نماز پڑھتا ہے، تو یہ منافق کی نماز ہے۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو منافق کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور اس کی نماز کو منافق کی نماز کہا ہے۔ تو دیر سے نماز پڑھنے والے کے لیے اور وقت میں نماز ادا نہ کرنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ نماز وقت میں ادا کیا کریں۔ اور تیسرا شخص جس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے وہ کون ہے؟ جو کسی آزاد شخص کو پکڑ کر غلام بنا کر اس کو فروخت کرے۔ کسی آزاد آدمی کو غلام بنا کر فروخت کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ وہ آزاد آدمی کو فروخت کر رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تین لوگوں کے خلاف قیامت کے دن میں خود مدعی بن کر آؤں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی آزاد کو غلام بنا کر فروخت کرے اور اس کی قیمت کو کالے، تو ایسے شخص کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ خود مدعی بنتے ہیں۔ پھر تو جس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ مدعی ہو اس کو کون بچائے گا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ آزاد کو غلام بنا کر فروخت کرنا یا کسی آزاد آدمی کو اپنا غلام بنا لینا اور اس سے زبردستی جو ہے کام کروانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ایسے شخص کی نماز یہ قبول نہیں ہوتی۔ تو
ہمیں چاہیے کہ خصوصاً اماموں کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ لوگوں کو اپنے مقتدیوں کو خوش رکھے، اور اسی طرح عوام کو چاہیے کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کیا کرے، دیر سے ادا نہ کرے، وقت نکلنے کے بعد نہ پڑھے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔